اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نو مولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے ایک منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام